السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ 29 میں سورت القلم، آیت 49 سے تلاوت ہوگی۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ چلے سورۃ القلم ہم پڑھ رہے تھے، آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صبر کیجئے اللہ کے حکم پر، آپ کے رب کے حکم پر، اور نہیں آپ ہو جانا جیسے کہ ساتھی مچھلی کے، یعنی یونس بن متا رضی اللہ عنہ کی طرف، یونس بن متا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ اذ نادا وہو مکظوم، جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھر جانے والا تھا۔ ہم نے دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم مکے کے مشرکین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا بھی رہے تھے، اپوز بھی کر رہے تھے، اور ظلم بھی کر رہے تھے۔ فزیکل ٹارچر الگ تھا، مینٹل ٹارچر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ What was the mental torture done by the opposition? باجی ان کو کاہن نوز باللہ اور یہ کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، نوز باللہ، جادوگر، یس، جھوٹا، نوز بالکل جی۔ تو یہ کتنا بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ان کی قوم جو آج دن تک ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتی تھی، اب سڈنلی کیا کہنے لگی کہ وہ مجنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ
مجنون نہیں ہے، یہ اللہ کی آپ پر کیا ہے؟ رحمت ہے بہت بڑی۔ ابھی اتنا زیادہ ظلم بڑھ گیا تھا کہ ان کی جگہ پر کوئی بھی اور ہو تو گیو اپ کر دے، جیسے نوح علیہ السلام نے بھی 950 ایئرس تبلیغ کر کے پھر فائنلی اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑنا۔ ابھی ہم سورہ نوح پڑھ چکے ہیں، کسی کو نہ چھوڑنا ان میں سے، تاکہ ان کی نسلیں بھی آگے ایسا شرک نہ کرے۔ اور یونس علیہ السلام تو اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ جتنا بھی ستائے آپ صبر کیجئے۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر صبر، اور آپ بالکل گیو اپ نہیں کرنا، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، ایسے نہ ہو جانا جیسے یونس علیہ السلام نے کیا۔ کل ہم پڑھ رہے تھے کہ یونس علیہ السلام کس طرح ان کو کشتی میں سے پانی میں کودنا پڑا۔ پانی میں 1-2 سیکنڈ سے زیادہ کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا unless you are very trained divers، لیکن ان کو بھی آکسیجن سلنڈرز یا ماسک کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یونس علیہ السلام پر اللہ کی نعمت تھی یا نہیں، کتنی بڑی رحمت تھی کہ یونس علیہ السلام کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً وہاں پر ایک بہت بڑی ویل فش بھیج دی، اور وہ ویل فش نے یونس علیہ السلام کو سوالو کر لیا۔ تو یہ ان کے لیے سزا تھی یا جزا تھی، رحمت تھی یا زحمت تھی؟ یہ کل ہم پڑھ چکے۔ رحمت تھی۔ یس، اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے یہ اپورچونٹی بھیجی تھی۔ یہ جو ہم پیچھے پڑھے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں مہلت دیتا ہوں ان قیدی متین، اور میرے پلانس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ویل فش کو وہاں بھیجا، تو یونس علیہ السلام ڈائریکٹ ویل فش کے پیٹ میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے وہ پانی میں ڈوبنے سے بچ گئے، اور ان کے لیے وہ مچھلی کا پیٹ کیا بن گیا؟ ایک ریسکیو، ہے نا، ایمرجنسی ایگزٹ بن گیا ان کے لیے وہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ہم ایک ویڈیو دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ، کہ مچھلی کے پیٹ میں اندر جا کر کیا ہو سکتا ہے، اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اس کا ایک ویڈیو ہم پلے کریں گے آفٹر وی فنش دیز آیات۔ یہاں پر ایک بہت بڑا ہمارے لیے لیسن ہے، سبق ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ ٹیمپرری انتظام کرتے ہیں، ریسکیو آپریشن۔ اس کے لیے ایک بردر نعمان علی خان نے بہت بہترین ایک سٹوری سے ہم کو سمجھایا، کہ سٹوری غور سے سنیے، کہ ایک علاقہ سمجھو، اٹ از سمندر کے کنارے کا علاقہ ہے، اور اب سمندر میں آنے والا ہے طوفان، اس کی نشانیاں نظر آ رہی، دے کوڈ سی آل دا سائنس کی سمندر میں طوفان آنے والا ہے۔ تو ویدر ڈپارٹمنٹ میں اناؤنسمنٹ کر دی کہ آپ لوگ سب یہ کوسٹل ریجن خالی کر دیجئے ٹیمپرریلی، ورنہ اس طوفان کی چپیٹ میں آ جائیں گی۔ تو سب لوگ وہاں سے اپنا علاقہ خالی کر کے نکلنے لگے، ایمرجنسی سچویشن۔ اب ایک اللہ کا بندہ تھا مسلمان، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا اپنا علاقہ چھوڑ کے۔ تم کیوں نہیں جاؤ گے بھائی؟ تو کہتا ہے کہ اللہ مجھے بچا لے گا، اللہ مجھے بچا لے گا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہتے کہ ارے لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، بٹ جب وارننگ مل گئی ہے تو ہم کو نکل جانا پڑے گا۔ تو کہتے نہیں، میں نہیں جاؤں گا اپنا گھر چھوڑ کے، اللہ مجھے بچا لے گا، اور بیٹھا ہی ادھر۔
تو باقی لوگ نکلتے جا رہے. اب لاسٹ میں جو وہاں پر پولیس سرویلنس تھی وہ لوگ آئے, کہنے لگے کہ پانی بڑھنے لگا ہے, تم چلو ہماری کشتی پہ, بوٹ پہ آ جاؤ, ہم تم کو لے جاتے. تو کہتے نہیں, آپ لوگ جاؤ, اللہ مجھے بچا لے گا, اللہ میرے ساتھ ہے. وہیں پہ بیٹھا ہے. اب آخری میں ساری پولیس بھی چلی گئی, سارے لوگ چلے گئے, پانی کا لیول بہت ہائی ہو گیا, یہ بندہ وہیں بیٹھا ہے. اب آیا, آپ کو پتا ہے ہیلی کاپٹر سے بھی سرویلنس ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو تو اسے بچا لے. ہیلی کاپٹر میں سے بھی آوازیں لگائی جا رہی ہے, سیٹیاں بجائی جا رہی ہے. ان لوگوں نے اس کے لیے اینکرز نیچے ڈراپ کیے کہ وہ اسے پکڑ کے اوپر آ جائے ہیلی کاپٹر میں. تو کہتا ہے نہیں نہیں, اللہ مجھے بچا لے گا, اور وہیں پہ بیٹھا ہے. اور فائنلی وہ اس طوفان کی چپیٹ میں آ گیا اور مر گیا. اٹس اے اسٹوری, اٹس ناٹ اے ریئل واقعہ. تو پھر جب اس کی موت ہو گئی, موت کے فرشتے آئے, تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں بچایا. تو فرشتہ کہتا ہے کہ بے وقوف, اے بے وقوف, وہ جو پولیس والا آیا تھا, وہ جو وارننگ کی خبر آئی تھی, لوگ تجھ سے کہہ رہے تھے چل, تو یہ اللہ ہی کی طرف سے اپورچونٹی تھی کہ تو اپنی جان بچا لے. آخر میں اللہ ہی نے تو وہ ہیلی کاپٹر بھی بھیجا تھا, تبھی بھی تو نے اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی. تو جب تک بندہ خود کوشش نہ کرے, اللہ تعالیٰ تو اپورچونیٹیز بھیجتے ہی رہتے. اگر ہم اپنی آنکھیں نہ کھولے, اسے گراب نہ کرے, تو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ, بتاؤ. سنا. اسٹوری سمجھ آئی؟ ہلو. جی ہاں باجی سمجھ آئی. وہ یس, اللہ نے تو الحمد. مدد کی, ہیلی کاپٹر کتنے سارے اپورچونیٹی بھیجے تھے. تو ہمارے پاس بھی آتی ہے کہ نہیں ایسی روز اللہ کی مدد؟ جی آتی اور باجی. اگر ہم اس کو نہ پہچانے, نہ گریب کرے, تو پھر وہ کس کی غلطی ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ مچھلی کو بھیجا تھا, وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اب مچھلی کے پیٹ میں بھی کوئی آسانی نہیں تھی, ہم نے دیکھے اندھیروں پر اندھیرے, غم پر غم تھے, اور ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا تھا, گلٹی بھی فیل ہو رہا تھا. تو پھر اذ نادا, جب اس نے پکارا. کس نے پکارا؟ کس نے پکارا؟ یونس علیہ السلام نے پکارا. کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا. وہ ہوا مکظوم, اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اب کیسے پکارا وہ یہاں پر نہیں آتا. کون سی دعا پڑھی تھی ہم نے کل بھی دیکھ لیے, اور اسی دعا کو پڑھنے والے وہ باغ والے بندے بھی تھے. جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, تو اسی صورت میں آیت 29 میں ہم نے پڑھے, قالو سبحان ربنا انا کننا ظالمین. تو سملر ورڈز ہے جو یونس علیہ السلام نے کہے تھے, اللہ سے دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب انہوں نے یہ دعا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا, لولا, اگر نہیں, ان کے, تدارکہ, پیچھے سے آ لگتی اس کو, نعمتم, من ربہ, اس کے رب کی طرف سے نعمت. تو یہ ان کے رب کی طرف سے نعمت تھی. کیا نعمت تھی؟ کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا, نمبر 1. نمبر 2, اور کون سی نعمت تھی؟ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں جا کے بے ہوش نہیں ہو گئے, نہ ہی ان کی جان نکل گئی, بلکہ ایک اور اپورچونیٹی ملی, اور ان کو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع اور توفیق ملی. یہ بھی کیا تھی؟ اللہ کی نعمت. لکھ لیجئے, یہ جو نعمت ہے, کیا کیا نعمت ہے یہاں پر.
नंबर 1, मछली का निगल लेना, वरना वो पानी में डूब जाते। नंबर 2, मछली के पेट में जाके खत्म नहीं हो गए, बेहोश नहीं हो गए, ये सेकंड नेमत। थर्ड नेमत, थर्ड नेमत क्या थी? कि उनको माफी मांगने की तौफीक हो गई, उन्होंने आयत करीमा पढ़ी, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? उनको माफ कर दिया। लनु बिल अराई, बेशक वो डाला जाता, बिल अराई खाली जगह पर। तो अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मछली के पेट में जाना तो पहुंच तो गए, अब वहां से अल्लाह ताला ने उनको कैसे निकाला? वॉज इट इजी? वो हम जो वीडियो देखेंगे ना, आप लोगों को समझ आएगा। आपके पेट में कोई चीज चली जाए तो अंदर जाना आसान है, वो पेट में से निकाल सकते हैं आप वापस? वेरी डिफिकल्ट। सर्जरी करनी पड़ती है ना, या तो फिर आपको एनिमा देकर और पाखाने की जगह से वो चीज निकले तो निकले, वरना अंदर अटक जाए। अब इतनी बड़ी फिश है, उसको कौन से हॉस्पिटल में, कौन से ऑपरेशन टेबल पर रख सकते हैं आप? अभी हम देखेंगे साइज क्या होती है वेल फिश की। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर मछली को हुक्म दिया। अब वो मछली भी देखिए अल्लाह की कैसी फर्माबरदार। ये जो वेल फिश होती है, ये इस दुनिया में बड़ी सबसे बड़ा क्रीचर है। हाँ, आई वॉज ऑन अ कॉल। तो ये वेल फिश जो होती है इस दुनिया की सबसे बड़ी क्रीचर है, यानी समंदर में, जमीन पर वेल फिश से बड़ा और कोई जानवर इस दुनिया में नहीं है। इतनी बड़ी उसकी साइज और इतना उसका वजन। तो अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया और उसने अल्लाह की बात मानी और समंदर के किनारे आकर उसने अपने मुंह में से वापस यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल दिया। हम्म? अंदर लेने को क्या कहते हैं? निगल दिया। और बाहर निकालने को फिर से क्या कहते हैं? निगल गूगल। का ऑपोजिट उगल दिया। यस। सो ही, द वेल फिश थ्रू हिम आउट ऑफ इट्स माउथ। कहाँ पर? खाली जगह पर, यानी समंदर के बाहर किसी आइलैंड पर। वह हुआ मजमूम, और वो कैसे थे? मजम्मत ज़दा हुए। क्या होता है मजम्मत का मतलब? शर्मिंदा। शर्मिंदा। और कसूरवार। ओके, ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी, यू आर राइट। यानी गलती तो उन्हीं की थी, इसके बावजूद अल्लाह की नेमत हुई, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, अल्लाह ने उनको मौका दिया और अल्लाह ने उनको माफ भी कर दिया। लेकिन वो जिस हाल में से गुजरे, जिस प्रोसेस में से गुजरे, तो वो प्रोसेस उनके लिए क्या बन गई? ये सब कुछ, कश्ती में बैठना, वो टिकट्स निकलना, फिर वो समंदर में कूदना, फिर उसके पेट में जाना, फिर वो पेट में रहना, वहां से दुआ करना, माफी मांगना, गिल्टी फील करना, फिर बाहर फेंका जाना, ये सारे जो हालात से वो गुजरे, ये हालात, इन सारे हालात ने उनको क्या कर दिया? ये सारी तकलीफ मुसीबत ने, हाँ सुरैया, उनको क्या कर दिया? अल्लाह से और करीब कर दिया ना मजा। अल्लाह से और करीब कर दिया। अल्लाह ने उनको पाक कर दिया, साफ कर दिया, माफ कर दिया। क्योंकि हम हदीस पढ़ चुके हैं
کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے وہ اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ اجر دیتے اللہ صبر کرنے پہ. وہ کانٹا چبھنا اس کے لیے کیا بن جاتا ہے سوریا؟ مغفرت کا ذریعہ. مغفرت کا ذریعہ، اور پھر اجر بھی ملتا ہے. تو ان کو صرف کانٹا چبھا تھا یہاں پر؟ کیا کیا ہوا تھا؟ اتنا سب کچھ کس حال سے وہ گزرے؟ کوئی بھی اور اس جان لیوا پروسیس سے باہر آ سکتا تھا زندہ؟ ناممکن ہے باجی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ان کو بچایا، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے آیت 50 میں، فَاجْتَبَاهُ، پھر چن لیا ہم نے اس کو، ہم نے نہیں آئے گا اس میں، فَاجْتَبَاهُ، پھر چن لیا اس کو. وہ کون ہے؟ یونس علیہ السلام. رَبُّهُ، اس کے رب نے. وَجَعَلَهُ، پھر اس نے بنایا اس کو، یعنی اللہ نے بنایا یونس علیہ السلام کو، من الصالحین، صالحین میں سے. ابھی اس سے پہلے بھی یونس علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے چنے ہوئے تھے، اللہ کے رسول، العزم رسولوں میں سے ہے. وہ بڑی عظمت والے عظیم رسولوں میں سے ہے یونس علیہ السلام. لیکن کیونکہ انہوں نے اپنا مشن چھوڑ دیا تھا تو ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اتنی بڑی آزمائش. پھر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر سے آیت 50، پھر سے اللہ نے چن لیا اس کو. یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا. یعنی پہلے بھی وہ چنے ہوئے تھے، پھر بیچ میں ذرا سی گڑبڑ ہوئی، غلطی ہوئی، معافی مانگ لی، تو پھر سے اللہ نے ان کو چن لیا، پھر سے بنا دیا اس کو من الصالحین، صالح لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے. یعنی پھر سے ان کی جو پوزیشن تھی ایز اے رسول، ان کو پھر سے اسی مشن پر کنٹینیوسلی اپڈیٹ کر دیا اللہ نے. کیا لیسن ملا یہاں سے ہم کو؟ یہ تو اللہ کے رسول ہے، لیکن ہم بھی اگر اللہ کی طرف آتے ہیں، نیک کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کی، پھر کوئی آزمائش آتی ہے، کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، تو ہم فوراً کیا کرے؟ اللہ سے رجوع کرے، معافی، استغفار. گلٹ فیل ہو جائے اندر تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور پھر سے ہم کو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتے ہیں، پھر چن لیتے ہیں، پھر اپنے بندوں میں، خالص بندوں میں شمار کر لیتے ہیں. تو ہم کو کیا نہیں کرنا ہے؟ پھر مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے بہت ہی پازیٹیو امید رکھنی ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، پھر ہم بار بار اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. یہاں ایک بہت ریلیونٹ حدیث ہے ٹو دس آیت، بولوں؟ یا پلیز. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. حدیث بالکل، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام کی طرح نہ کرنا، بلکہ آپ صبر کر کے اپنے مشن پر جمے رہنا. اس کے بارے میں حدیث آپ لکھ لیجئے، مسند احمد کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کے لیے مناسب نہیں، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل سمجھے. کسی کو یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حضرت یونس علیہ السلام سے افضل سمجھے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم بالکل یہ نہ کہیں کہ یونس علیہ السلام نے تو
ऐसी गलती कर ली थी, फिर वो मछली के पेट में अल्लाह ने उनको पहुंचा दिया था। सो हम बिल्कुल उनके बारे में कोई गैर मुनासिब अल्फाज यूज ना करें, उनको उनके मकाम उनके स्टेटस से बिल्कुल नीचे ना ले आए। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि रसूल भी तो इंसान होते हैं, है ना। और हर इंसान की सब्र की भी एक लिमिट होती है कि नहीं होती? हमारी और मेरी और आपकी भी सब्र की एक लिमिट होती है। तो जब नहीं हुआ उनसे सब्र, उनका सब्र टूटा, तो उन्होंने वो किया, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन फौरन गलती का एहसास हुआ, फौरन माफी मांग ली। ये हमारे लिए लेसन है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ था। ओके, अब आयत 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे वो, और इन नहीं या बेशक, यकादुल्लज़ीना करीब है, यकादु वेरी क्लोज, अल्लज़ीना कफरू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, तो बेशक बहुत करीब है कि ये काफिर लयुज़लिकूनक, बड़ा वर्ड है, ल यानी बेशक, युज़लिकू वो फिसला दे क आपको, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो काफिर है ना, वो किस फिराक में बैठे हैं कि वो फिसला दे आपको। कैसे फिसला दे आपको? बी अबसौरिहिम, अपनी आंखों से। वो आंखों से क्या करते हैं? आपको घूरते रहते हैं, इतना स्टेयर करते हैं, इतना स्टेयर करते हैं कि आप अपनी मजलिस में अपने बयान से रुक जाए। लम्मा जब, समिअ, लम्मा जब, समिअ उन्होंने सुना, जिक्र जिक्र को। यहाँ पर जिक्र आप कुरान हदीस कह सकते हो। तो ये काफिर जब भी आपकी मजलिसों में आते हैं और आपको सुनते हैं, जब आप कुरान पढ़ रहे होते हो या कोई तबलीग कर रहे होते हो, तो वो अपनी आंखों से आपको घूरते रहते हैं, दे स्टेयर एट यू। और क्या कहते हैं? वह यकूलूना, और वो कहते हैं, इन्नहु बेशक ये, लमजनून बेशक ये तो मजनू है, दीवाना है, नऊजुबिल्लाह। जो शुरू में बात हुई थी, वही बात आखिर में लाकर अल्लाह ताला ने एंड की। अब ये वाली भी आयत हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। मक्के के मुशरिक क्या किया करते थे कि इन मुशरिकों को आपसे क्या थी? दुश्मनी, हसद। इसी वजह से ये काफिर अपनी आंखों से घूर घूर कर आपको फिसला देना चाहते हैं, आपको अपने मिशन से हटा देना चाहते हैं। हाँ, अगर अल्लाह की तरफ से, अगर अल्लाह की तरफ से मदद और हिफाजत ना होती, तो यकीनन ये लोग ऐसा कर गुजरते कि आपको फिसला ही देते। तो क्या आंखों में, नजर में इतना असर होता है? बिल्कुल होता है। इसके बारे में हदीस सुन लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झाड़ फूक सिर्फ नजर जहरीले जानवरों और न थमने वाले खून की है। क्या मतलब है इसका? नजर जो है वो कैसा असर करती है? पॉइजन का असर करती है। फिर इस नजर की वजह से किसी का अगर खून बहने लगे तो वो खून थमे ही ना, ऐसा असर ये नजर करती है। नजर के बारे में और भी बहुत सी हदीसें हमको मालूम है।
کہ نظر حق ہے. نظر کیا ہے؟ حق ہے، یعنی سچ ہے. نظر حق ہے، نظر حق ہے، وہ بلندی والے کو بھی نیچے اتار دیتی ہے. لکھ لیجیے یہ والی حدیث بھی. نظر حق ہے، نظر حق ہے، وہ بلندی والے کو بھی نیچے اتار دیتی ہے. یہ اس کی روایت مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث لکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو نظر آگے بڑھ جاتی. حدیث اوور. نظر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے انسان کو؟ ایک حدیث ہے اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک. بہت اچھے. لکھوا دیجیے والی حدیث چاند آنٹی. حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اونٹ کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا بڑا اونٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی نظر لگ سکتی ہے اور پھر وہ ایسا بیمار ہو کر ہانڈی تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کیا؟ پھر اس کو پکایا گیا نا ذبح کر کے. اور دوسرا انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ قبر تک پہنچا دیتی ہے. تو نظر برحق ہے اور اس کا اثر بھی اتنا ہی خطرناک ہو سکتا ہے. ابھی ایک حدیث صرف سن لیجئے اور پھر ہم دعا بھی سیکھیں گے نظر سے بچنے کے لیے. ویسے تو سورت الفلق اور الناس بھی ہم کو معوذتین سکھائی گئی ہے نظر حسد سے بچنے کے لیے، لیکن ایک اور دعا بھی سیکھیں گے. اس سے پہلے ذرا یہ حدیث سن لیجئے. آپ تھوڑی بڑی ہے بٹ ہم کو اس سے سیکھنے ملے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سہل بن حنیف غسل کر رہے تھے. ایک صحابی تھے، وہ غسل کر رہے تھے کہ عامر بن ربیع کہنے لگے میں نے تو آج تک ایسی پنڈلی کسی پردے میں رہنے والے کو بھی نہیں دیکھی. یعنی وہ اتنے خوبصورت اور ہینڈسم تھے سہل رضی اللہ عنہ کہ ان کو غسل کرتے ہوئے دیکھا عامر رضی اللہ عنہ نے تو کہا کہ بھائی یہ آپ کتنے خوبصورت ہو. اتنی خوبصورتی تو ہم نے کسی پردے میں رہنے والے کی بھی نہیں دیکھی. یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں پر غسل کرنے والے صحابی وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا کہ یہ تو بے ہوش ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر تمہارا شک ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اور تو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن عامر بن ربیعہ پر ہم کو شک ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی تعریف یا الفاظ کہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا انہوں نے یہاں پہ قتل کیا تھا؟ نہیں، نظر لگی تھی. تو آپ نے فرمایا تم میں سے کیوں کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اب دیکھو، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اسے بہت اچھی لگے تو کیا کرے؟ پھر چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. یعنی کیا کہہ دے؟ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ. ہم لوگ جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھے اور ہم کو بھی اچھی لگتی ہے وہ تو ہم کیا کہے؟ اس کو برکت کی دعا دے، بارک اللہ.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بے ہوش صحابی کے لیے کیا کیا، حدیث میں سنیے، پھر پانی منگوا کر عامر جنہوں نے نظر لگائی تھی نا ان سے فرمایا کہ تم وضو کرو، اور اس وضو کے پانی کو برتن میں جمع کروایا، اور وہ جو بے ہوش صحابی تھے ان کے اوپر وہ پانی ڈال دیا، تو ان کے وضو کے پانی سے پھر وہ کیا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے، وہ نظر کا اثر جاتا رہا۔ اب یہاں پر اس معاملے میں تو معلوم تھا نا کہ کس کی نظر لگی ہے، تو چلو ان کو بولے آپ وضو کرو، آپ کا وضو کا پانی جمع کرو، ان کے اوپر ڈالو، تو وہ نظر کا اثر جاتا رہا۔ اب ہم لوگ تو کس کس کو نظر لگاتے ہیں، ہم کو کون کون نظر لگا کر گیا، ہم کو کیا پتا، پھر ہو جاتے ہم بیمار، ہمارا ہوتا ہے سر درد، اور پھر سمٹمز ہوتے ہیں لیکن رپورٹس نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، نظر اور جادو کے معاملے میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ایک پوائنٹ آپ لکھ لیجئے کہ کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ نظر ہے یا جادو ہے، کیسے سمجھ میں آئے، تو آپ کو سمٹمز آئیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن جب آپ اس کا بلڈ ٹیسٹ یا رپورٹس منگوائیں گے کر کے تو اس میں آپ کو کچھ بھی پرابلم نظر نہیں آئے گی، تو پھر وہ کیا ہے، نظر۔ اور پھر اور اوپر کا لیول ہو جاتا ہے جادو۔ تو اس کا توڑ ہم کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا، سورت الفلق اور ناس۔ یہ کیا ہے، پریونٹیو بھی ہے اور کیوریٹیو بھی ہے، یعنی ہر صبح اور ہر شام 3 مرتبہ ہم سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں تو ہم بچ بھی جاتے ہیں ان برائیوں سے، اور اگر ہو بھی گیا ہے ہم پر کوئی اثر چاہے جادو کا یا نظر کا تو اس کا علاج بھی یہی صورتیں کرتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث چھوٹی سی لکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرو، جنات اور انسانوں کی بری نظر سے پناہ مانگا کرو۔ کیسے؟ معوذتین پڑھ کے۔ اب یہ والی دعا ہم لکھ لیں گے اور آپ لوگوں کو آتی بھی ہے۔ یہ دعا کس کی دعا ہے دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، آپ کو معلوم ہے کیا نام تھے ان کے 2 بیٹوں کے؟ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ ویری گڈ۔ تو جب وہ دونوں چھوٹے تھے نا تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے، اپنے ان دونوں بیٹوں کو انہی الفاظ یعنی ایک دعا سے اللہ کی پناہ میں دے دیا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور وہ دعا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے اپنے بچوں کے لیے تو وہ ایسے پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر زہریلے جانور سے، اور ہر ایک لگنے والی نظر سے۔ تو کس کس چیز سے حفاظت ہو گئی؟ شیطان، زہریلا جانور اور لگنے والی نظر سے۔ تو جب ہم کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں تو یہ پڑھے اعیذکما، اور جب خود کے لیے پڑھے تو ایسے پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ۔ خود کے لیے اعوذ، کسی اور کے لیے اعیذکما، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بچوں پر ہم یہ پڑھ کے دم کر دیں انشاءاللہ۔ یہ دعا اسکرین پر ذرا سورہ لگا دو گی۔ پھر ایک دعا جو جبریل امین نے بھی سکھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بخاری کی روایت ہے،
कौन सी? बिस्मिल्लाहि अर्किक मिन कुल्ली शैइन यूज़ीक मिन कुल्ली नफ्सिन व ऐनिन वल्लाहु यशफीक बिस्मिल्लाहि अर्किक। चले फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और हदीस भी है कि हम लोगों से कौन कौन जलता है। हम लोगों से इंसान भी जलते हैं और शैतान भी जलते हैं। तो हमको नहीं पता होता है, इसलिए हम ये दुआएं पढ़ के अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दें। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि उस जमाने में नजर लगाने वाले को कहा जाता था कि तुम वजू करो और अपना पानी उस बंदे को पर डाल दो, यानी उसका गुस्ल करा दो, तो उससे नजर ठीक हो जाती थी। चलिए अभी यहाँ पर जो था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये लोग काफिर आपकी महफिलों में आएंगे और वो जैसे ही आपको सुनते हैं तो वो आपको घूरते हैं, यानी आपको नजर लगाते हैं और फिर कहते हैं कि आप तो ये जो कुछ कह रहे हैं ये आपकी दीवानगी है, नऊजुबिल्ला। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने शुरुआत की आयतों में ही दे दिया था। तो आज आप देख रहे हो इस सूरत का जो आयतों का अरेंजमेंट है वो कैसा हुआ, फिर रिवर्सिबल हुआ ना, कि आखिरी में फरमाया गया कि ये लोग आपको घूर घूर के आपको मजनू दीवाना कहते हैं, और शुरू में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि कसम है कलम की और जो कुछ कलम लिखती है, आप अल्लाह की नेमत की वजह से मजनून नहीं है। देख रहे हो आप पूरा इसका अरेंजमेंट इस सूरा का और इसकी आयतों का। तो इट कम्स लाइक इन अ फुल सर्कल। क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है कि कभी हम किसी को कोई कुरान की बात, हदीस की बात, अच्छी बात बता रहे हो और सामने कोई और बैठा हो तो वो हमको ऐसे लुक्स देते हैं, ऐसे हमारी तरफ देखते हैं कि उनका देखने में ही क्या कुछ होता है कि वो देखने में हमको झुठला देते हैं। दे स्टेयर एट यू इन सच अ वे कि तुम क्यों यहाँ पर ये कुरान की बात लेकर आए हो, एंड इट इज इनअप्रोप्रिएट, और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते, इंसल्टेड फील करने की कोशिश करते हैं, हालांकि हम कुरान की बात, हक बात कर रहे होते हैं। क्या ऐसा एक्सपीरियंस आया है किसी को? आता है ना, मुझे भी आता है। हाँ, अब देखिए कि अगर आप किसी महफिल में बैठे हो, फ्रेंड सर्कल है, फैमिली मीटिंग्स गैदरिंग्स है, और उसमें अगर सब लोग गाना बजाना कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, हंसी मजाक खेल तमाशा हो रहा है, तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप एक बात अल्लाह की हदीस की बात शुरू कर दो तो सब लोग आपको ऐसा देखते हैं कि ये कोई टाइम है तुम्हारा कुरान की बात करने का, और अभी ये मत तुम अब लेके बैठ जाओ। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है कभी, सुरैया, चांद आंटी, सना? जी हाँ, हुआ है। होता है ना, हमारे घर वाले ही बोलते मम्मी अभी मत शुरू हो जाना आप प्लीज। सुरैया? होता है बात में, अक्सर होता और फिर जिस तरह से वो कमेंट पास करते या देखते हमको हमारे बच्चे भी, तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो हमको पागल ही समझते हैं, और वो एक्चुअली पागल ही प्रूव कर रहे होते हैं हमको कि पागल है ये लोग, कहीं भी शुरू हो जाते हैं अपनी कुरान क्लास लेकर। इजंट इट? सो
वही यहाँ पर इन लोगों का भी तरीका था। वो लोग कहते थे कि ये तो दीवाने हो गए हैं, अपनी तरफ से कोई भी बात महफिलों में करते हैं। किससे कहते थे वो लोग? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करते हुए फरमा रहे आयत 52 में, व मा हुआ, वो और माँ नहीं, हुआ और नहीं है वो, हुआ क्या? ये कुरान, इल्ला मगर, जिक्रुल लिल आलमीन, ये जिक्र है, नसीहत है तमाम आलमीन के लिए। हम्म? ये कुरान और कुछ भी नहीं सिवाय कि ये नसीहत है, गाइडेंस है तमाम आलमीन के लिए। अब बात तो ये थी कि उस वक्त कुरान इस तरह बाइंडेड किताब की फॉर्म में नहीं था ना। तो कुरान कहाँ से आ रहा था उस वक्त? उन महफिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से। तो व्हेन ही वुड से समथिंग फ्रॉम द कुरान, तो ये लोग मजाक उड़ा रहे, उनको दीवाना कह रहे, नाउजुबिल्लाह। क्योंकि वो किताब की फॉर्म में नहीं था ना। आज तो किताब की फॉर्म में है कुरान हमारे पास। और आज भी अगर आप कुरान लेकर भी किसी के पास जाके बैठो और बताओ तो वही रिएक्शन मिलती है। बट हालांकि अल्लाह ने कलम की कसम उठाकर फरमा दिया कि आप मजनून नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारी सूरत कंप्लीट हुई। कुछ हमको इस सूरत में जो वो बाग वाला वाकया था, वहां पर एक आयत हमको मिलती है जो हमें क्या देती है? बहुत ही पॉजिटिव होप वाली आयत। और उसके बारे में मैं कुछ हदीस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि हम लोग एक पॉजिटिव नोट पर इस सूरत को कंप्लीट करें। और जो वीडियो मुझे प्ले करना है वो क्विकली मैं क्लास खत्म करने के बाद प्ले करूंगी इंशाल्लाह। सो प्लीज डोंट लीव द क्लास आफ्टर वी एंड इट, आई विल प्ले द वीडियो। हाँ, ये जो आयत 32 है, सब लोग जरा आयत 32 पे आ जाइए इसी सूरत की। ये जो बाग वाले लड़के थे कि उन लोगों ने नियत अभी तो सिर्फ कर ली थी कि हम सदका नहीं करेंगे अपने बाग के फ्रूट्स में से, और हम मिस्कीन और गरीब वहां पर पहुंचे इससे पहले जाकर अपने फ्रूट्स काट के लेकर आ जाएंगे। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ? उनका बाग पूरा बर्बाद हो चुका था। तब उन लोगों में से एक ने रियलाइज कराया कि क्यों तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। तो फौरन उन्होंने आयत करीमा ही पढ़ी थी और फिर उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया। और 32 में उन्होंने क्या कहा? असा, बहुत जल्द, उम्मीद है ना, हमको उम्मीद है, वी हैव गुड होप्स। किससे है उम्मीद? रब्बुना, हमारे रब से, अय्युबदिलना, कि वो बदल दे हमारे लिए, खैरम मिनहा, इस बाग से बेहतर नेमत, इन्ना इला रब्बिना रागिबून, बेशक हम अपने रब की तरफ ही रागिब है, उसी से होपफुल है। तो ये पॉजिटिविटी इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें कुरान में सिखाई है। कुछ हदीसें और हाँ, कुछ हदीसें हम देख लेंगे क्विकली। देखिए स्क्रीन पर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? थिंक पॉजिटिव अबाउट अल्लाह। ये हदीस का मफहूम है कि अल्लाह द मोस्ट हाई फरमाता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के गुमान उसके सोच के मुताबिक होता हूँ। जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ, उसके करीब होता हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर हमें क्या करना है? जब भी कोई मायूसी, कोई गलती भी हमसे हो जाए, फौरन अपने रब को याद करें। कैसे याद करें?
جیسے یاد کریں گے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اللہ کیا کر دے گا ہمیں؟ بتاؤ، غفور الرحیم کہیں گے تو معاف کر دے گا. کر دے گا. معاف کیا کر دے گا. اللہ سے کہیں گے اللہ تو خیر الرازقین ہے، بہترین رزق دینے والا، تو ہمیں رزق دے گا. اللہ تو کیسا ہے؟ ہم حفاظت کرنے والا، تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا انشاءاللہ. نیکسٹ حدیث. یہی والی اس کا ریفرنس کے ساتھ ہے کہ اللہ اس کے فرماتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کا ریفرنس دیکھ لیجیے، یہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم. نیکسٹ. ہاں، پازیٹیوٹی کے بارے میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری دو. کیا کرو؟ لوگوں کو خوشخبری دو اور لوگوں کو ڈراؤ نہیں. آسانی پیدا کرو اور مشکلات پیدا نہ کرو. تو یہ بھی پازیٹیو اپروچ ہے قرآن کا، کہ قرآن کے اندر سے ہم ایک دوسرے کو کے ساتھ کیا شیئر کریں؟ زیادہ خوشخبریاں، نہ کہ ڈرائے، اور آسانی سے لوگوں تک اللہ کا میسج پہنچائے، نہ کہ مشکل کے ساتھ. نیکسٹ حدیث. صبر کی ویلیو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نمبر 4. جو صبر اختیار کرتا ہے، جو کوئی صبر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتا ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر اور کوئی بڑی نعمت نہیں دی گئی. صحیح بخاری. تو دیکھیں ہماری بہت شکایت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یا پھر کہتے کہ پہلے تو میں بہت صبر کر لیتی تھی، میں نے بہت صبر کر لیا، بٹ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. صبر کب ہوگا؟ جو صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا. جو صبر کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ بھی اس کو صبر نہیں دے گا. سمجھ آئی بات؟ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جس پہ صبر تعالی دی صبر جائے. کرنا. صبر کرنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کسی کو دی ہی نہیں گئی. نمبر 5 دیکھیے، بدگمانی سے بچو. بدگمانی کیا ہوتا ہے؟ ایزمپشن باجی. ایزمپشن. تو اس کو نیگیٹو تھنکنگ بھی کہہ سکتے کہ ایزمپشنز، نیگیٹو تھنکنگ سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو اور دشمنی نہ رکھو، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دوسرے پر الزام لگانا، اس کے بارے میں برے باتیں سوچنا، کسی کی جاسوسی کرنا، دل میں برائی یا دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس سب سے بچو، بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس سے ہماری زندگی کیا بن جاتی ہے؟ کیسی بن جاتی ہے؟ آسان. آسان، خوبصورت. یس. ابھی نیکسٹ والی. ہاں، 6. صحیح مسلم کی روایت ہے، اسکرین پر آپ سب دیکھ رہے ہو، یہیں سے میں پڑھ رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز کی خواہش کرو، اس چیز کی خواہش کرو جو تمہیں فائدہ دے، اور اللہ سے مدد مانگو اور مایوس نہ ہو. ڈو ناٹ ڈسپیئر. یعنی جو بھی تم خواہش کرتے ہو نا، تو وہ چیز کیسی خواہش کرو؟ جو تمہارے لیے فائدے مند ہو، بینیفیشل ہو.
اور پھر اس چیز کے لیے کیا کرو، اللہ سے مدد بھی مانگو، خود بھی محنت کرو اور مایوس نہ ہو۔ اگر کچھ ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ ہم لوگ اگر مگر کہتے نا، تو ایسا نہ کہو، اللہ نے فرمایا ایسا نہ کہو اگر مگر، بلکہ کہو اللہ کا فیصلہ تھا، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ ہوتا ہے توکل، ٹرسٹ اللہ پر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم لوگ اگر مگر کرتے کہ نہیں؟ کسی کے گھر میت پہ بھی جاتے ہیں، اب ہو گئی کسی کی موت، تو پھر بھی جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے میری بات نہیں مانے، اگر آپ ان کو اس ڈاکٹر کے پاس اس ہاسپٹل میں جاتے تو وہ بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ہم؟ زندگی موت کے فیصلے ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اگر مگر کہنا ہم کو چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ۔ شادی کے بارے میں بھی ایسا کہتے کہ میں بول رہی تھی آپ کو، آپ کی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ لے کر آئی تھی، اگر آپ اس کی شادی وہاں پر کراتے تو وہ آج کتنی خوش ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو آل دیز نیگیٹیوٹیز، یہ سب شیطان کی طرف سے، ہم ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا شگن برا شگن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اچھا شگن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی بات، ایک اچھا لفظ کسی سے کہہ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بہترین شگن ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہم کہتے کہ کسی سے ایک اچھی بات کر دینا، کسی کو ایک اچھی بات بتا دینا، یہ ہر شگن اب شگن سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ ہم لوگ شگن اب شگن کی باتیں کرتے یا نہیں کرتے؟ بولتے کہ نا آج وہ کون سی رات ہے، اماوس کی رات، میں بولی تھی اماوس کے دن کی تم لوگوں نے شادی کی تاریخ پکڑ لیے تو اب ایسا ہو گیا۔ ارے کوئی دن کوئی رات کوئی اب شگن شگن نہیں ہوتا ہے، تو کسی کو ہم ایسے وہم میں نہ ڈالے، بلکہ ہمارا پورا ٹرسٹ کس پر ہو؟ اللہ ہی پر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرو کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں، وہ میرے ساتھ برا کرے تو میں بھی اس کے ساتھ برا کروں۔ یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں پر، اچھے کاموں پر لگائے رکھے اور برے کاموں سے بچائے رکھے۔ ہم عورتوں کی اسپیشلی عادت ہوتی ہے نا، خصلت ہے، تھنک پازیٹیو۔ یہ حدیث قدسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق رہتا ہوں، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، دل میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میرے قریب ایک بالشت ون سپین آف ہینڈ آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک پورا ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہم کو موٹیویشن ملا یا نہیں ملا؟ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کہاں کر رہے ہیں؟ کون سی محفل میں؟ قرآن کی محفل میں باجی۔
हाँ, तो हमारा जिक्र अल्लाह ताला कहाँ फरमा रहे हैं इस वक्त? फरिश्तों की महफिल में क्या इंशाल्लाह इसमें कोई डाउट है? नहीं नहीं। बाजी। तो जैसा हम अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखेंगे और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह तेरा वादा है ना, तो हम बैठे हैं तेरी महफिल में, तो अल्लाह भी हमें फरिश्तों की महफिल में याद कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, हमारा जिक्र हो रहा होता है एक एक का नाम लेकर। और ये आखिरी हदीस अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि जो कोई बंदों के सामने हाथ फैलाने से रुक गया तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या कर देंगे, अल्लाह विल मेक हिम कंटेंटेड। उसके दिल में क्या आ जाएगा, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन। और जो कोई अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगा, यानी किसी पर डिपेंडेंट ना हो, तो अल्लाह भी उसको क्या बना देगा, सेल्फ सफिशिएंट, किसी का मोहताज नहीं करेगा। और जो सब्र करेगा, सब्र इख्तियार करेगा, अल्लाह भी उसको सब्र अता करेगा। और किसी को भी सब्र से बेहतर और कोई भलाई नेमत नहीं दी गई है। ये सही बुखारी की रिवायत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना